اللہ ہمیں بھی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب سب سے پہلے ریویژن کوشچن آنسر جو کل کا لیکچر تھا، بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو واقعات ہم سیرت کے پڑھ رہے ہیں یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں جو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے یہ بہترین نمونہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں نے اس اسوہ حسنہ کو چھوڑا ہے، کوئی زندگی میں ان کے سامنے نمونہ نہیں ہے، خواہشات کے پیچھے، شیطان کے پیچھے، طاغوت کے پیچھے چل کے کس قدر ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اور آپ اگر ان کو پوری طرح سمجھیں گے تو لطف اور مزہ آ جائے گا اور آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ مثلا کل ہم نے غزوہ بنی مستلق پڑھا ہے۔ غزوات تو کئی ہیں، یہ غزوہ کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے؟ حالانکہ بحیثیت غزوہ آپ اس کو دیکھیں تو بڑی آسانی سے مسلمانوں نے جو بنی مستلق ہے اس کو شکست دے دی اور اچھا خاصا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، لیکن اس کی اہمیت خاص کیا ہے؟ سر اس میں منافقین کا جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا اس میں عفق کے معاملے میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اصول بھی مطلب شریعت کی روح سے ہمارے پاس آ گئے، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جو بہت بنیادی اور کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا۔ بہت عمدہ ارم، مزہ آ گیا۔ اب آپ چپ رہیں۔ ہاں جی، انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ اس غزوے کی اہمیت یہ ہے کہ منافقین کا رول کھل کے سامنے آیا۔ اب وہ منافقین کا کیا رول ہے، وہ کیا واقعات ہیں جو اس غزوے کے دوران پیش آئے اور اتنی اہمیت کے حامل تھے کہ وہ سیرت کا حصہ بن گئے قیامت تک کے لیے؟ کون بتائے گا؟ مردوں میں سر سے، مردوں میں سے کوئی مرد بتا نہیں رہا؟ افضل صاحب۔ یار یہ ایک تو وہ جو بریدہ بن حسیب تھے اسلمی، ان کو تحقیقات کے لیے بھیجا جا کے وہ پتہ کریں، تو انہوں نے آ کے حالات سے باخبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو دیکھیں، سوال یہ ہے کہ کون سے وہ واقعات ہیں جس سے منافقین پوری طرح اور بری طرح ایکسپوز ہو گئے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی سر، وہ مطلب جنگ کے میدان میں تو شکست دے نہیں سکتے تھے، انہیں پتہ چل گیا، لیکن وہ اخلاقی طور پہ جو بہتان ہم وغیرہ مثال یہ وہ بتائیں نا، لگائے۔ مثال بتائیں، بالکل ٹھیک کہا واقعہ آپ نے۔ ایک سر مثال ہے کہ سب نے منافقین نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اچھا، اللہ عنہ کی آپ برات اس سے نازل پہلے فرمائی۔ ایک واقعہ اور آیا ہے۔ ہر جمعے بہتان کا مدینے واقعہ ہے مدینے کہ سے ہر جمعے میں منافق کہتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات سنو، حتیٰ کہ سب کو پتا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مدینے سے عبداللہ بن ابی کا قول کہ ہم جا کے اس کا بکواس کہ وہ جا کے مہاجروں کو یہاں سے نکال دیں گے، یہ بہت بڑی بات ہوئی تھی۔ بہت بڑی بات، ویری گڈ، ویری گڈ۔ یہ ہے اگزامپل کہ اسی غزوے کے دوران جب لڑائی ہوئی، جی جہجہ جو حضرت عمر کا غلام ہے اور ایک انصاری کے درمیان، تو اس پر اس نے منافق عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اب ہم واپس جا کے ان کنگلوں کو نکال دیں گے مدینے سے، مہاجرین کو۔ یہ بات حضرت زید نے سن لی،
وہ لڑکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور یہ منافق بالکل مکر گیا، ایسا مکرا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال ہوا کہ کہیں اس لڑکے نے بات نہ سمجھی ہو، لیکن بذریعہ وہی آپ پڑھ چکے ہیں، میں پڑھا چکا ہوں، آپ پوری توجہ سے نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے اس منافق کو بالکل ظاہر اور باہر کر دیا، کہ اس کے اندر کے جو صحیح خیالات تھے وہ سامنے آ گئے ان الفاظ میں، کہ ہم مدینہ میں واپس جا کر ان سب مہاجروں کو جو کنگلے ہیں نکال دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ دیکھیں رب کس طرح ان منافقوں کو سزا دیتا ہے۔ ہوا یہ، اب آپ اچھی طرح نہیں پڑھ رہے اور اچھی طرح گڑ نہیں رہے، ہوا یہ کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو مسلمان ہو گئے تھے اور بڑے پکے صحابی تھے، وہ جب واپس پہنچے تو انہوں نے مدینے کا راستہ روک لیا اور اسے کہا تم جا نہیں سکتے۔ اپنے باپ کو کہا یہ ہے ایمان کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ کو باپ ماں بچوں سب سے آگے ہونی چاہیے۔ اس شخص نے ثبوت دیا، اس نے کہا اپنے باپ سے تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دے۔ کتنا بڑا واقعہ ہے! کسی کے مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سب سے بڑھ کر فوقیت دے۔ کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ سر یہ دیکھ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، ان کو بولنے بند کریں گے؟ ذرا پلیز نوٹ رکھیں، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یہ ہماری بہن جرمنی سے کہہ رہی ہے، آپ کچھ خیال تو کریں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، کاش ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب جس طرح عبداللہ بن ابی نے اپنے کافر باپ کو پیچھے رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور عزت اور تعظیم کو سر فہرست رکھا، کیا آج بھی مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، تو ذلت دیکھ لیں۔ کیوں نہیں آپ ان چیزوں کو پوری طرح سمجھتے؟ حالانکہ ماشاءاللہ آپ ٹائم دیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کی تہ تک پہنچیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے باپ سے کہا، کافر باپ سے، تم مدینے میں انٹر نہیں ہو سکتے، حالانکہ اس نے وہاں کہا تھا غزوہ بنی مستلق پر کہ اب یہ مسلمان جو ہیں ان کو مدینے میں جا کر ہم نکال دیں گے، تو اس نے کہا تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، اپنے باپ عبداللہ بن ابی سے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا۔ کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ کتنی عظیم بات ہے، نوٹ کریں۔ اور یہاں پر آپ اس اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت دیکھیں کہ وہ منافق کو کس طرح ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، اور اپنی نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب دوسرا واقعہ افک ہے۔ ہوا یہ کہ دوران سفر جب انہوں نے پڑاؤ کیا، ظاہر ہے فاصلے پر ہوتے تھے تو راستے میں جب رات ہو جاتی پڑاؤ کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس غزوہ بنی مستلق پر ان کا نام قرہ نکلا، وہ آپ کے سفر میں ساتھ تھیں، تو ہوا یہ کہ وہ گئیں رفع حاجت کے لیے، اور ان کا کہار جو انہوں نے اپنی بہن سے عاریتاً لیا تھا وہ گم ہو گیا۔ تو جب واپس آئیں تو ان کو پتہ چلا تو فوراً گئی۔ جب وہ واپس گئی تو اس دوران قافلہ موو کر گیا، اور جب وہ ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی تھی، اس نے جب دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں ہیں، اس نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فوراً جو سمیٹنا تھا سمیٹ کر ان کو لیا اور اونٹ پر بٹھا کر وہ قافلے کو جا کے ملا۔ تو عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین نے اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ باللہ ان کی شان میں وہ باتیں کہیں جو نہ تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی۔
اس پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے کسی حد تک متاثر ہوئے. آپ نے حضرت علی سے پوچھا، پھر آپ نے اپنے اسامہ بن زید سے پوچھا، تو ہر ایک نے اپنی رائے دی. اسامہ بن زید نے کہا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بھیدی تھا، اس نے کہا آپ یہ ان کو کچھ نہ کہیں اور آپ ان کو طلاق نہ دیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے. اس کے بعد انہوں نے، جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا ام مصطح کے حوالے سے، تو آپ نے ان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے والدین کے ہاں چلی گئی، اور وہاں ان کو پتہ چلا، ام مصطح کے نے بتایا کہ انہوں نے، ان کا پاؤں پھسلا، انہوں نے بد دعا اپنے بیٹے کو دی. حضرت عائشہ نے منع کیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ خبیث جو ہے میرا بیٹا، یہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے اور آپ کو بڑا داغدار سمجھتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا، اور ام المومنین نے اس انتظار میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور پھر جو احکامات آئے ہیں ہم اسلام میں دیکھیں کہ اگر کوئی داغ وہ پروپیگنڈا کر کے جھوٹا 4 گواہ نہ لائے، اس کی سزا مقرر کی. اور یہاں سزا مصطح کو اور اس شاعر کو اور ایک اور آدمی کو ہوئی. لہٰذا یہ اسلام کی خوبصورتی اور بیوٹی ہے کہ جب ان قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو بری ذمہ قرار دیا ام المومنین حضرت عائشہ کو، بلکہ اس کے بعد یہ قوانین بھی آ گئے تاکہ ہمیشہ کے لیے ان قوانین کو جو نافذ کرے گا معاشرہ، وہ ان برائی اور بے حیائیوں سے بچا رہے گا. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو بخشنے کے لیے ایسے احکامات نازل فرماتا ہے کہ جن پر عمل کر کے ایک طرف دنیا کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، یہ جو غیر مرد اور غیر عورت کا جو علیحدگی ہے کہ وہ علیحدہ رہیں، کبھی ملے نہیں، صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت اور کوئی غیر محرم مرد اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ بالکل ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس پاکیزہ ماحول اور معاشرے کو پیدا کرنے کے لیے جو احکامات نازل ہوئے ہیں، تو یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلا واقعہ تھا جو اس نے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ مدینہ پہنچتے ہم یہ کریں گے، اس کا انجام اس نے دیکھ لیا. اور یہاں حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے وحی نازل ہوئی، اور پھر معاشرے میں وہ قوانین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جن سے ان برائیوں کا سد باب کیا جا سکتا ہے. تو ذرا ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھیں کہ ہمارے رب کے کتنے بڑے ہم پر احسان ہیں. اور سر جی، یہ انہوں نے کتنی پیاری وہ بتائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ انہوں نے بتایا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ انہوں نے اپنے صبر کا ان کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دی کہ آج میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا. دیکھیں، جب جھوٹا پروپیگنڈا ہوا تو انہوں نے بالکل، یہ ہے مومنہ، ذرا نوٹ فرمائیں کہ انہوں نے فوراً حضرت یوسف کی مثال دی کہ جس طرح وہ بے گناہ تھے، میں اسی طرح بے گناہ ہوں، اور واللہ المستعان علی ما تصفون، جو باتیں تم بنا رہے ہو میں اللہ کی مدد چاہتی ہوں، تو اللہ نے وہی نازل فرمائی. سبحان جی سر، انہیں نام بھی بھول گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. انہوں نے کہا میں ویسے صبر کروں گی جیسے انہوں نے کیا تھا یوسف علیہ السلام کے والد نے. سبحان. ہاں، لیکن یہ چیزیں ہمیں اس آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ مومن کیا چیز ہوتی ہے. سر کوئی دوسری دنیا ہے وہ، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ نہیں، وہ دوسری دنیا نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان تھی. صرف ان میں ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے ایمان اتنے پکے تھے، اتنے مخلص تھے کہ جی، یہ بات توکل، یہی بات ہے سر، اپنے رب ایمان پہ کی بھروسہ، کمی ہے. ایمان بہت زیادہ. ہاں صحیح. ایمان دیکھیں، یہ استقامت والا ایمان جو ہے نا،
وہی انسان اسی انسان سے موجے سرزد ہوتے ہیں. اور بیٹی ہو ابو بکر صدیق کی، اور اہلیہ محترمہ ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان دیکھیں یہ ان چیزوں کو اس طرح پڑھ کے اس پر غور و فکر کر کے نتائج سمجھنا کہ کتنا پیارا یہ دین ہے. اور رب سبحان نے اللہ، بے شک بے یقین شک. مانے قرآن پڑھ کے اور صحابہ اور صحابیات، سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کے واقعات، یہ ہمارے ایمان کو یقیناً وہ ایمان بناتے ہیں جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے. تو سبحان اس اللہ. لیے جی آپ سر. یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کو بڑے غور سے پڑھیں اور سمجھیں، اور اس کتاب کو پلیز اس طرح پڑھیں. دیکھیں میں آپ کو جب یہ پڑھانے لگتا ہوں تو الحمدللہ میرے رب کا کتنا احسان ہے، میں کئی کتابیں اس ٹاپک پہ سیرت کی پڑھتا ہوں تاکہ پوری طرح خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں. اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے طالب علم ہیں، آپ اس کو اسی طرح پڑھیں، کم از کم اس کتاب کے ایک ایک لفظ کو سمجھیں اس ٹاپک پہ جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو غزوہ بنی مستلق ہے، جس کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہے کہ ورنہ وہ عام غزووں کی طرح ہی غزوہ ہے کہ منافقین نے انتہا کر دی پروپوگنڈے کی. اور یہ دو کیسز آپ آج اسی لیے ہم نے اتنا وقت لگایا ہے 15 منٹ، تاکہ آپ پوری طرح آگاہ ہوں. اب ہم چلتے ہیں صلح حدیبیہ. آپ کی کتاب کا پیج 419 سے 442 تک ہے، اور میں آج اس ٹاپک کو کور کروں گا، اور آپ نے بڑے توجہ سے اس کو سننا ہے اور سن کر سمجھنا ہے، اور اگر کوئی چیز سمجھنا آئے تو سوال کرنے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو اسی کے مطابق جو ہے آپ نے اور میں نے بدلنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سر آمین. 459 پیج نمبر ہے، آپ نے تھوڑا غلط بتا دیا. آئی ایم سوری بالکل نہیں، صلح حدیبیہ 455 سے ہے میرے سامنے. 459 سے ہے، 459 سے 474 آپ تک. کے پاس ایڈیشن کوئی اور ہوگا. صلح حدیبیہ ذیقعدہ 6 ہجری ٹائٹل ہے. جی اچھا، تو آپ کا پیج کیا ہے؟ 459. جی جی 459. 459. ہاں میرے پاس جی سر 455 ہے، میرے 459 پاس ہی ہے. پہلا ایڈیشن ہے، آپ کے پاس دوسرا ایڈیشن ہے. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے. پہلے تو یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، یہ اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ آپ میں صحابہ عمرہ کر رہے ہیں، لہذا آپ نے اس کے لیے رخت سفر باندھا، اعلان کیا. 1400-1500 صحابہ ساتھ تھے، اور منافقین پھر بھی ساتھ نہیں گئے. یہاں تفصیل نہیں ہے، دوسری کتابوں میں اس کی تفصیل ہے. اچھا، منافقین کیوں نہیں گئے بھلا؟ جلدی بتائیں. وہ عمرہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کریں؟ تو وہ اس سے کیوں اپنی جان بچا رہے تھے؟ سر ان کے دل میں جو منافقت تھی نا، اس نے ان کو روکا. ڈاکٹر صاحبہ یہ جواب نہیں ہے. یہ جو مسئلہ غزوہ مستلق پہ جو واقعات ہوئے تھے اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ شرمندہ اور دور ہوئے تھے. ہائے ہائے، نادرہ بابی آپ نے بھی پوائنٹ کو نہیں پکڑا. سنیں غور سے. منافقین کا خیال یہ تھا ہمیشہ سے، یہود اور منافقین کا خیال یہ تھا کہ ابھی ان کو پیس کے رکھ دیں گے قریش مکہ. اب بھی منافقین کا خیال یہ تھا کہ جب یہ مدینہ جائیں گے عمرہ کے لیے، مکہ جائیں گے عمرہ کے لیے، تو یہ خیریت سے واپس نہیں آئیں گے. میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو. ذرا آپ دیکھیں، سیرت اور قرآن پڑھنے کے ساتھ اللہ نے جو ہم کو صلاحیتیں دی ہیں نا، ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں، سمجھنے کی، پڑھنے کی، گڑھنے کی. پھر پڑھ کے ان کے حقانیت کو تاریخ کے آئینے میں دیکھ کر کے کتنی بڑی حقائق ہیں.
اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ رویہ کیوں دکھایا بھلا؟ کیا حکمت تھی ذرا کہ آپ حج کر رہے ہیں، ساری عمرہ کر رہے ہیں، کیوں؟ دیکھیں، سر اللہ تعالیٰ نے یہ خواب تو دکھا دیا کہ آپ کر رہے ہیں، لیکن کب کرنا ہے یہ نہیں واضح نہیں تھا. نہیں نہیں، یہ آپ آگے کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ میری بات بڑے غور سے سنیں، سمجھیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ جو شوال 5 ہجری میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہوا ہے، جس کا سورہ احزاب میں تبصرہ بھی ہے اور میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، وہاں اصل میں پورے 3 گروہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ایک تھے قریش مکہ، دوسرے تھے یہود، اور تیسرے تھے کافر قبائل. اس لیے کہ خود اس غزوہ احزاب میں 4,000 جنگجو تھے قریش مکہ کے، 6,000 کافر قبائل کے، اور یہودی دماغ پوری طرح ان کو اکٹھا کرنا اور چڑھا لانا، یہ سارا یہودیوں کا کام تھا. اب جب اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں، ذرا غور فرمائیں کہ انہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ 10,000 لشکر کے سامنے وہ چھوٹا سا جو ٹاؤن ہے مدینہ کا، وہ کہاں برداشت کرے گا؟ ہم تو اس کو تہس نہس کر کے آئیں گے. اور اتنی طاقت لگائی تینوں گروہوں نے، قریش مکہ، یہود اور دیگر قبائل، کافر قبائل. آپ نے پوری طرح نوٹ نہیں کیا، سوال نہیں کیا، سمجھا نہیں بات کو. اب جب ان کو 1 مہینے کے محاصرے کے بعد وہ ناکام اور نامراد لوٹے، اور آپ نے دیکھیں یہود کی سازش دیکھیں، باہر سے حی بن اقصب نے کس طرح ان کو رام کر لیا مدینے کے اندر جو بنو قریظہ تھے، کہ آپ اندر سے ان پر حملہ کر کے ان کو ماریں، باہر سے 10,000 کا لشکر ہے تو ہمیشہ ہمیشہ لیے ختم ہو جائیں گے. اسی لیے حضرت سعد بن معاذ نے جو فیصلہ فرمایا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دو، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لو. آپ ذرا اس کی گریوٹی آف سچویشن دیکھیں کہ اگر یہ یہود کا منصوبہ اور باہر کا حملہ ہو جاتا، لیکن رب العالمین نے رات کو ایسا طوفان بھیجا کہ وہ 10,000 کا لشکر تو گیا نکل، اور پھر آپ نے سمجھ پڑھ بھی لیا کہ ایک شخص نے مسلمان ہو کر کیا رول ادا کیا. تو یہ چیزیں ساری دیکھیں، آپ سمجھیں، تاکہ میرا اور آپ کا ایمان کہ وہ رب کس طرح مدد فرماتے ہیں. یہود کا منصوبہ تھا، قریش مکہ کا منصوبہ تھا، اور کفر قبائل کا کہ ہم ہمیشہ کے لیے، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کی ریاست کا ایک ایسا موقع آیا کہ سارے دشمن ناکام لوٹے. اب جب یہ ہوا تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ. اللہ اپنے انبیاء کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ سارے دینوں پر غالب کر دے اللہ کا دین اسلام. تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، اور یہ مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا تھا کہ جب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے نہیں بیٹھے کہ چلے تینوں دشمن ختم ہو گئے. اب پہلے جنگ جو تھی، غور سے سنیں، ڈیفینسو تھی، کہ آپ دفاع کرتے تھے اپنا، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ احزاب ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم اوفینسو جنگ کریں گے، ہم حملہ آور ہوں گے. اب وہ اس پالیسی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ عمرہ کریں. اب جب آپ عمرہ کے لیے گئے، اور اب میں آپ کے سامنے وہ ساری تفصیل رکھ رہا ہوں، کوئی سوال ہو یہاں تک تو پہلے کر لیں، تاکہ اس پورا مدینے کا جو سیٹ اپ ہے، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنوائیں تاکہ لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو، ان کا ایمان مضبوط ہو. 5 وقت کی نماز جو سمجھ کے اقامت صلات کرتا ہے، خدا گواہ ہے کہ انسان ایسا مومن بنتا ہے
کہ وہ اپنی جان دینا فخر سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جان قربان کر دی، وہ اس کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ اور جو نام کا مسلمان ہے، جو نام کا جرنیل ہے، اسلامی مومن نہیں ہے، اس کا حال بھی دیکھ لیں آج۔ کوئی سوال آپ کا؟ شاباش۔ سر آپ نے پلیز کہا ہے نا کہ پہلی جنگ دفاع کے لیے ہوئی تھی، غزوہ بدر و احد وغیرہ، اب جنگ کس کی خاطر ہو رہی تھی سر، وہ بتائیں پلیز۔ ہاں سنیں، آپ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ایک ہوتا ہے اپنے دفاع میں جنگ کرنا، ایسی جنگ جو آپ اپنے دفاع کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے حملہ آوروں سے، اس کو ڈیفنس کہتے ہیں، کہ آپ نے اپنے دفاع میں یہ کام کیا۔ اب ان میں تو طاقت رہ نہیں گئی تھی غزوہ احزاب کے بعد کہ وہ اب چڑھ کے آئیں، 10,000 کا لشکر جمع کریں اور سارے وسائل لگائیں، یہودی بھی، قبائل بھی کافر۔ اور تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم اوفینسو وار کریں گے۔ ڈیفینسو تو پہلی تینوں ڈیفینسو تھی نا، کہ مسلمان اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔ اب ان میں طاقت نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ طاقت دے دی کہ وہ اب حملہ آور ہوں گے، اور مسلمانوں نے دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں لڑنا۔ مسلمانوں کس کے لیے لڑنا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اگر آپ یہ دیکھیں اور آپ سمجھیں جو آج کا مضمون ہے کہ کافروں نے روک لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرے کی غرض سے گئے تھے، صاف ستھرے سارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قربانی کے بھی لے لیے، سب کچھ، کہیں دور دور نشان نہیں تھا کہ آپ لڑنے آئے، لیکن کافروں نے یہ سمجھا کہ آپ قبضے کے لیے آئے ہیں۔ اور کافروں نے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جتنی انہوں نے کوششیں کیں تاکہ یہ مسلمان پہنچے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بچاتے بچاتے حدیبیہ پہنچ گئے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو اب وہاں آپ دیکھیں تو کافروں نے جو وہ حدیبیہ پر جو بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپس میں گئے آئے، اور پھر کئی ان کے آئے ایلچی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر وہاں بیت الرضوان کا عہد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ یہ ساری چیزیں بڑے نوٹس سمجھیں، پڑھیں، سوال کریں، تاکہ آپ سمجھ کے آپ کو پتہ چلے کہ واقعتاً کامیاب ترین زندگی اس آدمی کی ہے دنیا میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارا۔ جی سر۔ سر آج یہ جی صلح حدیبیہ سے ایک پیج پیچھے 458 کے آخری پیراگراف بڑا زبردست اس پہ تبصرہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور اعدائے اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نما عرب میں باقی اور برقرار رہنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اچھا تبصرہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اگر واقعات جو اس کی پشت پر میں جب ان کو سمجھ جائیں گے نا، پھر یہ لائنیں آپ کو مزہ دیں گی۔ جی سر بالکل۔ اگر آپ نے ان واقعات کو نہیں سمجھا، دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، ابھی میں اس لیے پہلے کہتا تھا کہ آپ سوال کریں، وہ بھی غلط فہمی میں ہے کہ دیکھیں یہ کافروں نے ہمیں روک دیا اور ہم رک گئے، ہم بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے ہیں۔ ہم نے تو ایسی، ان کی بے چینی یہ تھی کہ گویا ہم نے آئے تھے تو ہمیں کر کے جانا چاہیے تھا ایٹ آل کاسٹ، کوئی قیمت بھی ادا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے ان کے سامنے مستقبل تھا، جی سر، اور حکمت اس تھی۔ سنے بات سے حکمت تھی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو
آخری حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے، ورنہ آپ کا مقصد یہ تھا۔ اور آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے بعد کیا کافروں نے جس چیزوں کو اپنے لیے سب سے مفید سمجھا وہ ان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہوئی۔ اور حضرت عمرو بن عاص اور خالد بن ولید مسلمان ہو گئے 7 ہجری میں، پتہ ہے آپ کو؟ اور حضور نے کیا پیاری بات فرمائی، فرمایا اب انہوں نے اپنے جگر گوشے ہمارے حوالے کر دیے۔ کاش میں اور آپ یہ سمجھیں سب باتیں۔ چلیں آپ چلتے ہیں ذرا غزوہ صلح حدیبیہ پر، اور آپ کھول لیجئے کتاب اپنی، آپ جن کے پاس پیج 459 ہے وہ اس کو کھول لیں، یا 455 ہے میرے پاس، میں نے کھول لیا۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اچھا، اس خواب کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ ذرا جلدی بتائیں، جلدی بتائیں، اگر اس کو سورہ قرآن کی... فتح میں، سورہ جی، فتح، سورہ فتح، کون سی آیت؟ آیت مجھے یاد نہیں ہے۔ ماذا تو جب ہے نا کہ آپ آیت نمبر بھی مجھے بتائیں۔ سورہ فتح میں تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے مضامین ہیں، تو اب آپ نکالیں ذرا سورہ فتح، اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ... لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا۔ افضل صاحب بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ آیت نمبر کیا ہے بتائیں سب کو؟ آیت نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے ویسے زبانی پڑھ دی ہے۔ اچھا، میں آپ کو آیت نمبر بتاتا ہوں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویا یا خواب ہے، یہ سورہ فتح کی آیت 27 ہے۔ 27 آیت نکالیں، دیکھیں جب تک قرآن اللہ کی کتاب سے بات 100% ہمیں کھل جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آیت 27 میں، جی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رسول کو ایک سچا رؤیا دکھایا۔ کیا رؤیا تھا؟ لتدخلن، لام بھی تاکید کا ہے اور نون شد والا بھی تاکید ہے، تم ضرور و ضرور داخل ہوگے المسجد الحرام، مسجد حرام میں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، آمنینا، بڑے امن کے ساتھ، محلقینا، تم بال کٹاؤ گے، رؤوسکم، اپنے سروں سے، و مقصرین، اور یا بال کتراؤ گے، لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آیت 27، اور جس میں اللہ نے نبی، اور اسی خواب کی بنیاد پر... اچھا، اب یہاں مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آیت یہ بتا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ناکام لوٹے تھے۔ آپ نے سارا کچھ، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ حدیبیہ میں ہی انہوں نے جو معاہدہ ہوا اس کے مطابق تو آپ واپس لوٹ آئے، تو کیا اس میں تطبیق کیسے کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا تھا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی جائیں گے، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ وہ جو معاہدہ تھا نا ناظرہ بابی، اس میں یہ تھا کہ 1 سال بعد آئیں گے مسلمان، اور کافر پورا انتظام کریں گے تاکہ وہ اطمینان سے عمرہ کریں، جیسے اس آیت میں موجود ہے۔ تو اسی لیے لوگوں نے جب اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے بقرہ کی 196 جو آیت ہے، اب پڑھیں نا قرآن اور سمجھیں، تو وہاں اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے روک دیا جائے، حج پہ جا رہے ہو، راستہ میں ممکن نہیں آگے بڑھنا، وہیں اپنے احرام کھولو، قربانیاں کرو، احرام کھولو، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ بالکل یہی حدیبیہ میں مسلمانوں نے کیا۔ اچھا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو بقرہ الفتح کی آیت 27 ہے، یہ رویا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں واپس اور ہم دیکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رویا کے مطابق یکم ذی قعدہ کو 1400 یا 1500 صحابہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔
یہ مسلمانوں میں روانگی کا اعلان. اور اچھا میں نے آپ کو بتایا ہے اور قرآن میں 6 یہ ہجری لکھا ہے. جی 6 ہجری لکھا ہے ادھر. دیکھیں صلح حدیبیہ ہوئی، ہاں 6 ہجری ذی-القعدہ، بالکل. جی جی، اچھا تو میں نے کہ 7 ہجری کہا ہے، یہ آپ نے 7 بولے. سوری ایم سوری. نہ اٹس اوکے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب مسلمان کافروں نے بڑی رکاوٹیں ڈالی. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ اگلے پیج پہ آئیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مشرکین نے راستہ روکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس آگے بھیجا اور اس نے آ کے خبر دی کہ بھئی وہ تو بالکل لڑنے مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ سارا آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد ابو بکر صدیق کی رائے ہے بیچ میں. آپ کو پڑھنے کا میں ایک طریقہ بتاؤں جو بہت آسان، جو میں بھی کرتا ہوں. آپ اگر ان کو ہائی لائٹ کر لینا، مثلا کافروں کو ریڈ ہائی لائٹ کریں اور صحابہ کو آپ یلو ہائی لائٹ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ گرین ہائی لائٹ کریں، ایک تو سب پتہ چلے گا کہ ریڈ جو ہے وہ کافر ہیں، گرین وہ یلو صحابہ ہیں، اور گرین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو میں نے اب اس میں ابو بکر کی رائے مڈل میں نے اس کو گرین کیا، اس وجہ مجھے پڑھانے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی، اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بھی یہ کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کو پتہ ہے نا وہ محرم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے محرم ہے کہ ان کو پتہ ہے، وہ شناسائے رسول کی طبیعت ایسے شخص ہیں کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تب چلو، چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا. اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا کافروں کو یہ تو بتا دیا مسلمانوں نے کہ ہم آئے صرف عمرہ کرنے کے لیے، ہدی کے جانور وہ ساتھ لے کے آئے تھے، ایک تلوار ان کے پاس نیام میں تھی، باقی کوئی اسلحہ نیزے ویزے کوئی نہیں تھے، تاکہ ان کو اس کا احساس ہو جائے. اچھا اب آپ دیکھیں بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش، ایک ہیڈنگ ہے 460 پر، اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ خالد بن ولید اسی ہیڈنگ کے نیچے کہ خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر، جگہ کا نام ہے قرا نعیم، میں تیار کھڑے تھے. تو مقصد کیا تھا کہ مسلمان جب گزریں گے تو ان پر پھل پڑیں گے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ تبدیل کر کے اور اس سے آگے نکل گئے، اور آپ نے جا کر پڑاؤ ڈالا کہاں پر؟ حدیبیہ پر. یہ سارا آپ خود پڑھیں گے کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف بتا دیا. پیج 461 میں دیکھیں، نبی بیچ سینٹر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا. وہ جو حرمت کعبہ ہے نا اس کی اگر بات کریں گے تو حضور کہتے ہیں میں تسلیم کر لوں گا، لیکن اگر یہ لڑائی کے لیے تیار ہیں تو پھر میں بھی کسر نہیں چھوڑوں گا. سر ایک سوال پوچھتے، میں نے یہ پوچھنا تھا، وہ جو صلاۃ خوف انہوں نے اس ٹائم پڑھی تو اس میں کیا رکوع یا سجدہ نہیں تھا، کھڑے ہو کے ساری نماز پڑھی گئی؟ میں نے اچھا آپ بالکل ٹھیک سوال کیا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. صلاۃ الخوف جو ہے اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل جائے گا. میں نے ابھی اس کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو کوئی کامنٹس نہیں کر سکتا اس پر جب تک پڑھوں نہیں. جزاک اللہ سر. تھوڑا سا ذہن میں ہے کہ ایک رکعت بھی کافی ہو جاتی ہے، جو ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھ لیتے تھے وہ پیچھے ہو جاتے تھے، دوسرے آگے آ جاتے تھے، تو سب لوگ سجدہ رکوع میں ایک دفعہ میں نہیں آئے.
اب وہ کچھ حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لیکن آپ کو اس کی پوری تفصیل بتانی چاہیے. یہ پارشل جو ہے نا، اس کو بتا کے میں بھی نا انصافی کروں گا اگر آپ کو پارشل بتاؤں گا. آپ پوری تفصیل سے چیز کو بتائیں، سوال کا جواب شافی اور کافی ہونا چاہیے. اچھا. سر ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جی ابھی آپ حکم. نے ذکر کیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، تو سر یہ تو عمرہ کی غرض سے آئے تھے، تو عمرہ میں مطلب جانوروں کو ذبح کرنے کی نیت سے لائے تھے؟ ایسا ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اس لیے لائے تھے تاکہ ان کافروں کو جو مکے کے ہیں ان کا کوئی شبہ نہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں. تو قربانی کرنا جو تھا وہ فرض نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ آپ اگر وہاں کوئی جانور ذبح کر دیں عمرے کے ساتھ. لیکن عمرہ تو آپ کو پتہ ہے بڑا مختصر سا ہے، اور عمرہ ہی کرنے کی غرض سے آئے تھے، لیکن جانور ساتھ لانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو، اور آپ آگے دیکھیں گے آپ کہ ایک شخص آیا، میں ابھی آپ بیان کروں گا، ذرا اس پوائنٹ پہ نوٹ کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا سوائے عمرے کے اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہ تھا اس کا جانوروں کو ساتھ لانا. اور گلے میں پٹے ڈال کے لائے تھے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں. بات کلیئر ہے؟ جی جی الحمدللہ، جزاک اللہ سر. اچھا. سر یہ لکھا ہوا ہے نا، سر یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اپنی قصبہ اونٹنی نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذوالقعدہ 6 ہجری روز دوشبہ کو روانہ ہوئے. سر یہ دوشبہ کی ذرا وضاحت کر دیں سر. او بھائی یہ دنوں کے نام ہیں، یک شنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، اسی طرح جمعہ، اور وہ یہ سارے نام ہیں دنوں کے. ٹھیک ہے. غالباً یہ پیر کو کہتے ہیں دوشمبہ. اب مجھے نہیں پتا کہ کس کو کہتے ہیں، لیکن آپ، مجھے اندازہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دوشنبہ اس کو سوموار کو کہتے ہیں. جی جی سر، جزاک اللہ سر. اچھا. اب ایک شخص سب سے پہلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ ہے، اور اس کا نام ہے بدیل بن ورقہ، پیج 461 پر. وہ آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑا کلیئرلی بتایا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز یعنی میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے. اب یہاں بڑی کلیئرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آفر دے رہے ہیں کہ آپ ایک مدت کے لیے معاملہ کر لیں، جو مدت آپ دیکھیں گے وہاں موجود ہے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہے کہ یہ دین غالب ہوگا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے کا مقصد یہ دین کو غالب کرنا، میں آخری نبی ہوں. دیکھ لیں وہ یہاں بالکل کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ میں جب غالب ہوں تو یہ اگر چاہیں تو میری اطاعت میں آ سکتے ہیں اس وقت بھی، ورنہ اس مدت میں اپنی تیاریاں کر لیں لڑائی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یقین مانیں کہ غزوہ خندق کے بعد اب کافر کبھی وہ تیاری نہ کر سکیں گے، نہ کریں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو مہلت مانگ رہے تھے، اسلام کامیاب ہوگا، اور وہ اسلام کامیاب ہوا ہے. دیکھیں آپ یہ بصیرت اور حکمت دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہاں آپ دیکھیں کہ جب بدیل نے یہ پیغام پہنچا دیا کافروں کو، تو وہاں سے ایک شخص جو ہے، پیج 462 پہ آئیے، اس پر قریش نے مکرز بن حز کو بھیجا. اچھا. تو حضور نے فرمایا اس کو دیکھ کر کہ یہ بدعہد آدمی ہے، تو اس نے بھی جب گفتگو کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بڑے برحق اور سچے انسان تھے، صادق اور امین تھے، انہوں نے اس کو وہی پیغام دیا جو بدیل کو دیا تھا. تو اس نے بھی جا کے قریش کو یہ بات بتائی. اس کے بعد تیسرا آدمی جو آیا ہے بدیل، اور یہ جو دوسرا آدمی تھا، بدیل پہلا آدمی تھا، اور دوسرا جو تھا یہ
मकरस था, और तीसरा आदमी उन्होंने भेजा हलीस बिन अलकमा। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्योंकि ये ख़ानदान जो है, इसका कबीला जो है, ये कुर्बानी के जानवरों को बहुत बेहतर समझता है और उनकी ताज़ीम करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको दिखा दो कि ये देखें हम जानवर लेके आए हैं कुर्बानी के। जब उसने देखा तो उसने वाकई, आप देखें, आप पढ़ें सारे को, तो उसने आके कुरैश से कहा कि इनको मत रोको, इस काफिले को, ये बिल्कुल पूरी सच्चाई के साथ जानवर लेके आए, उम्रा करने का इनका मकसद है। इस पर एक चौथा आदमी है, बिल्कुल आगे देखें, उर्वा बिन मसूद सक़फी। अब ये आता है कुरैश की तरफ से, और ये अपने आप को बड़ा चालाक समझता है। सबसे पहले आप देखें, इसी पेज के 462 मेरे पास है, आप देख लें। ये उर्वा एक सवाल करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आखिरी 3 लाइनें हैं इस पेज 462 की मेरे पास। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अगर आपने अपनी कौम का सफाया भी कर दिया, तो क्या आपसे पहले किसी अरब के मुतल्लिक सुना है कि उसने अपनी कौम को का सफाया कर दिया हो? और अगर ये दूसरी सूरत हाल पेश आती है, तो खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे और ऐसे उबाश लोगों को देख रहा हूं जो इस लायक हैं कि आपको छोड़कर भाग जाएंगे। जरा देखें उसने धमकी क्या दी, कि अगर आप लड़ाई करेंगे और खात्मा करेंगे, तो उसने कहा मेरे पास ऐसे नौजवान हैं जो आपको बिल्कुल, ये सारे लोग आपसे भाग जाएंगे, और वो कत्ल गारत के माहिर हैं। सुने, बड़े गौर से सुने, अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं। अल्लाह, जवाब सुने बड़े गौर से। अबू बकर सिद्दीक ने गुस्से में आकर के, वो बंदा ये कह रहा है कि हम छोड़ के भाग जाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, गुस्से में आकर, जा लात की शर्मगाह को चूस। अल्लाह अकबर, उसको कितनी जिल्लत का जवाब दे रहे हैं। हम हुजूर को छोड़कर भागेंगे? उर्वा ने कहा ये कौन है? लोगों ने कहा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुखातिब कर कहा, देखो उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ऐसी बात ना होती कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया था, तो मैं इसका बदला, हाँ, और मैंने इसका बदला नहीं दिया था, तो यकीनन तुम्हारी इस बात का जवाब देता। क्या सीरत व किरदार की मिसाल है हजरत अबू बकर सिद्दीक की। वो सुभान काफिर अल्लाह। भी कह रहा है, अपनी जबान से कह रहा है, लेकिन नहीं सर, अभी थोड़ा सा जरा एक पेज पीछे से या पैराग्राफ पीछे, हदी का अभी क्लियर नहीं हो रहा सर। हदी के जानवर क्या होते हैं और हदी का मतलब क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, हदी के जी सर। जानवर सरकार वो जानवर होते हैं जो सर लोग बाकायदा वहां साथ लेके जाते हैं ताकि उनकी कुर्बानी करें, इसीलिए उनको हदी। हदी, हाँ, हदी कुर्बानी का जानवर जो हज या उम्रे के लिए ले जाते हैं लोग। अच्छा, हदी कुर्बानी का जानवर। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब बात क्लियर है। ठीक है जी। अब ठीक है देखें, जी, मैंने जज़ाकल्लाह। आपको पहले एक मिसाल दी है हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बेटे हैं उस रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई के, और वो उसे कहते हैं तुम मदीने में अब दाखिल नहीं हो सकते जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत ना दें। वो बड़ा ईमान का ऐसा निशान है, जिस इतना बुलंद निशान है कि आप बड़ी गर्दन ऊपर उठा के देखना पड़ती है कि काफिर बाप को। और फिर उन्होंने एक और जुमला कहा, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप का मकसद इसको कत्ल करना है, तो मैं इसका सर काट के पेश करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वालिद काफर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कितनी ऊंची है, और यहाँ वो कर सिद्दीक क्या कह रहे हैं, समझें तो सही। और आपका उस पर इतना बड़ा एहसान है कि वो काफर उसका इतराफ करता है और कहता है मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि आपके मुझ पर एहसान है। एक एक लाइन को बड़े गौर से पढ़ें। उसके बाद उर्वा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करता है, तो वो एक बड़ी बदतमीजी करता है। जरा पूरे को पढ़ें। कभी तो आपकी दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाता है, कभी अपनी वो सामने कर देता है ढाल या तलवार। तो उस पर उसने जब देखा एक सहाबी ने, और सहाबी का नाम है मुगीरा बिन शोबा,
تو انہوں نے اپنے تلوار سے نیچے کرتے تھے فوراً. جب وہ بدتمیزی کرتا تھا نا تو وہ اس کی تلوار کو یا اس کے جو کر رہا تھا حرکت، اس حرکت کو فوراً اپنی تلوار سے اس کے دستے سے نیچے کر دیتے تھے. اب تو وہ کافر بڑا حیران ہوا کہ اس نبی کے ساتھ کیا قربانی اور اثار کا جذبہ ہے جو اس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، جو اس نے مغیرہ بن شعبہ کو دیکھا. اچھا، اب آپ اس کو پورے کو پڑھیے گا. اب یہ واپس جا کے اور ان سے کہتا ہے، بہت بڑا سردار تھا، وہ کہتا ہے عروہ کا بیان سنیں. اس نے کہا میں نے بڑے بڑے ان کو دیکھا ہے، ہرکل کو دیکھا ہے، ایرانیوں کو دیکھا ہے، بادشاہوں کے، لیکن جو جذبہ ایک ایثار اور فدیانہ جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ہے، میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. اب آپ سوچیں، یہ ہے وہ کمال کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا، کہ صحابہ کا جذبہ ایثار اور قربانی ایسا کہ آپ پر فدا ہو جاتے ہیں. سر اب یہ حد سے بڑھ کے محبت تھی. یہ وہ یہ محبت تھی جو مومن کا ایمان کا تقاضا ہے. بالکل بالکل. اور سبحان اللہ سر کہ تھوک پھینکتے تھے تو صحابہ اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے. ہوئے 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 ہوئے، دیکھیں وہ کتنی پاک ہستی تھی. سبحان اللہ یہ سبحان ہے اللہ. عزت اور تعظیم کہ انسان اپنی جان پیش کر دے اس پہ. اچھا، اب ان کے جو آپ ذرا اس قبائلی نظام کو دیکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جو جنگجو ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک ٹائٹل ہے آپ دیکھیں، وہی جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، یہ وہ ہیڈنگ ہے. اور اس کا آپ کو آیت سورہ فتح کی آیت 12 میں ہے کہ اللہ خود کہتے ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ یہ گروہ جب گیا ان کافروں کے لڑکوں کا، تو اس نے کیا کیا کہ یہ 70-80 نوجوان تھے. اگلے پیج پہ آ جائیں 464 پہ. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ رات کی تاریکی میں ہم حملہ کر کے اور گھس جائیں گے اور ان مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ انہوں نے ان محافظوں جو پہرے دار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات دیکھیے. ان کے کمانڈر تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے گرفتار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رحمت للعالمین ہے نا، اور آئے تھے کس مقصد کے لیے؟ عمرے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اب آیت جو 24 سے نیچے پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اللہ کا منصوبہ ہے. ذرا نوٹ کریں، یہ کبھی مت سوچیں. اللہ کے رسول جو کچھ کر رہے تھے اس کو اپروول حاصل تھی نبی اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، کف ایدیکم عنکم و ایدیکم عنہم، وہی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جس نے مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے. سبحان اللہ. دیکھیں نا، اب جنگ کا انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. بھئی پہلے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے خالد بن ولید، وہ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ راستے میں لڑائی شروع کر دیں. اب یہ ایک ان کے نوجوانوں کا حملہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح روکا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اور اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا. وہ جو نوجوان جو گرفتار ہو گئے تھے نا، وہ قابو میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قتل کر دیتے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو جب رہا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑائی کو جو وہاں ہونے جا رہی تھی قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کے درمیان، صحابہ بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ تو جان دینے کے لیے تیار تھے، شہادت ان کا مقصد تھا. اب جناب جب پہنچے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں جو کوئی 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تو حضرت عثمان کو بھیجا. آپ پڑھیں گے کہ حضرت عمر نے اس کو پہلے آفر دی گئی تو انہوں نے فرمایا، وہ بالکل ٹھیک فرمایا کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ وہ تو ایسے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان ہیں کہ جس گلی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گلی سے عمر گزرتا ہے نا شیطان بھاگ جاتا ہے. تو ان شیطانوں نے، جو مشرکین کے شیطان تھے، انہوں نے حرکت کرنی تھی کوئی ایسی، اور اس شخص نے تو ان کو چھوڑنا نہیں تھا. تو پھر حضرت فیصلہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے. میسج وہی تھا جو پہلا بدیل کو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ میں تو آیا ہوں عمرہ کرنے، لڑنے آیا نہیں ہوں. لہٰذا حضرت عثمان نے بھی یہی آفر دی. اور اب اگر آپ نوٹ فرمائیں نا تو یہ جو 4 ان کے ساتھی گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واپس آ کے جو کچھ انہوں نے کہا اس کے نتیجے میں، اور خاص کر پھر سامنے لائیں غزوہ احزاب جہاں 10,000 کا لشکر ناکام لوٹا، تو کفار کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اب ہم اس ہستی کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کر سکتے. تو ان کے بڑے سمجھ گئے اور انہوں نے حضرت عثمان کی بات سنی، اور پھر کچھ دیر کے لیے حضرت عثمان کو روک بھی لیا. روکا اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ طاقت کے مظاہرے کے لیے، بلکہ اپنی شرافت دکھانے کے لیے، ان سے تعلق. اور آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ ادب کرتے تھے حضرت عثمان کا. حضور تو فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی جو ہیں وہ بھی حضرت عثمان کی پاکیزگی اور ان کے جو نفاستیں ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو اب وہاں طے ہو جاتا ہے کہ یہ دفعات ہوں گی جو آپ کے اگلے پیج پر ہیں. 4 دفعات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ذرا بڑے غور سے سنیے. کہ پہلی دفعہ جو ہے، رسول اللہ اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے. اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے. ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی، اور ان سے کسی قسم کا تعارض یعنی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. یہ تو پہلا. اور یہ ثبوت ہو گیا کہ اگلے سال عمرہ بالکل پرسکون اور امن سے، جیسے میں نے آپ کو رویا والی آیت 27 سورہ فتح کی بتائی ہے، اب گارنٹی ہو گئی. حالانکہ جو جذباتی مسلمان تھے انہوں نے تو کہا کہ یہ تو ہم آئے عمرہ کرنے تھے، ہم ایسے بغیر عمرہ کیے چلے جا رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اور بقرہ کی شان میں بتا دیا کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ کافر روک لیں تو پھر آپ وہیں قربانی کر کے احرام کھول دیں. یہی مسلمانوں نے کیا، نبی کے وسلم نے کیا. نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے. اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے اور کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یہی چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور اسی چیز نے پھر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کافروں سے یہ معاہدہ ہو گیا مکے والوں سے، تو اس کے بعد بھلا کیا ہوا، جلدی بتائیں. مختلف سربراہان مملکت کو خطوط لکھے اور اسلام کی دعوت دی. یہود کے قلع کما کے لیے قدم اٹھائے. ہاں، وہ تو خط تو لکھے، لیکن آپ نے سب سے پہلے 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر جو ہے یہودیوں کا قلعہ کما کیا. ویری گڈ ارم. اچھا، اب دوسری میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کے آپ دیکھ لیں. اور تیسری بات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا. جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا. لہٰذا ایسے قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی متصور ہوگی. اب سوکھیں، یہ وہ کمال کی دفعہ تھی
کہ آپ دیکھیں کہ خود آپ نیچے اسی پیج پہ جائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنو خزاعہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے فوراً ان عہد و پیمان میں شامل ہو گئے۔ اس گویا اس چیز نے کافروں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ جو دین ہے اس کے جو اصول قاعدے اور ضابطے ہیں، جب یہ لوگوں کو صحیح صحیح پتہ چلیں گے تو لوگ ایمان لے کے آئیں گے۔ اور آپ نے 9 ہجری میں دیکھا کہ کس قدر قبیلے مدینہ پہنچ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے، اور کس قدر ان کافروں کو ناکامی ہوتی ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، وہی قبیلے جو 5 ہجری میں حملے کے لیے 7 مشرکین کے ساتھ تھے غزوہ احزاب یا خندق میں، اب وہی اسلام لانے کے لیے پہنچ رہے ہیں مدینے میں۔ نوٹ فرمائیں ذرا۔ اچھا، یہ تو تیسری دفعہ تھی، چوتھی میں اور آخری دفعہ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ تھی وہ دفعہ جو مسلمانوں کو بہت دل آزاری ہو رہی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اب آپ کو آج تو وقت ختم ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اللہ کی حکمتیں کیا تھیں اور کتنی کافروں کے لیے پریشانی ہوئی۔ اسی دفعہ کو جس کو مسلمان اس وقت سمجھ رہے تھے نا، کافروں نے بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو حذف کر دیں۔ کیوں؟ جو مسلمان ہوئے ان کے کافروں کے لوگ، وہ مدینہ میں تو نہیں لیکن وہ راہزن بن گئے، وہ مسلمان بن کے بیٹھ کے ان راستوں پر جہاں سے ان کے قافلے گزرتے تھے، وہ ان کو لوٹتے تھے۔ پھر بالآخر یہی قریش مکہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ خدا کے لیے آپ ان کو واپس لے لیں، مدینے آ جائیں تاکہ ہمارا گزرگاہ جو تجارتی ہے وہ صاف سیف ہو جائے۔ سر یہ جو جی جی سوری، یہ جو چوتھی کنڈیشن ہے نا جی، کہ جی جو قریش کا آدمی باغ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے گا تو اسے واپس کر دیں گے، اور قریش بلکہ نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کنڈیشن کی سٹرینتھ مجھے نمبر 3 میں نظر آ رہی ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو فرد جس قبیلے میں شامل ہوگا یا جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا، اس فریق کا اس کو ایک جز سمجھا جائے گا، اور وہ ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوگی جو خود اس فریق پر زیادتی متصور ہوگی۔ تو یہ سٹرینتھ جو ہے، یہ والا جو 3 نمبر والا پوائنٹ ہے، یہ مسلمانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے والے لوگوں کو کوشن دیتا ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے مسلمان ہو جائیں، اور اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ اصل میں آپ کی بات بڑی دور جا کے اس شک نمبر 4 کو سپورٹ کرتی ہے۔ شک سر نمبر 4 کا میں جب کل آپ کو بتاؤں گا نا، اور سر آپ ذرا آگے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ شک نمبر 4 کا جو اصل دیکھیں نا، مسلمانوں میں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دیگر صحابہ بھی بڑے ناراض تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے دستخط کر دیا کہ ہم واپس کر دیں گے اور قریش واپس نہیں کریں گے ہمارے بندے کو۔ لیکن جی جی اس کے پیچھے حکمت کیا تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح، بالکل۔ اچھا، لیکن جو انشاءاللہ سر، کوشچن میں بھی نظر آ وہی رہا ہے نا سر، پوچھنا چاہ رہی جو تھی، لیکن کل ایک آپ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، کل ہم لوگ ہاں، اس کے متعلق جو کوشچن نظر آ رہا ہے نا سر، جو قریش نام ہی نہیں سننا چاہ رہے تھے مسلمانوں کا، وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو شک نمبر 3 ہے نا جی، اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلے جو ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ مسلمان ہو جائے تو اس کو یا مار دو یا قتل کر دو، یا وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اب وہ خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو جائے گا وہ ہو سکتا ہے۔ تو سر یہ ایک سر سٹارٹنگ یہ پوائنٹ ہے۔ آپ صرف 3 نہیں، شک نمبر 1 2 3 ساری شکیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بہت یوزفل ہے۔ کل میں ایگزیکٹلی، آپ کو بالکل صحیح ہے۔ بتاؤں گا
اور بالکل یہ صحیح. جس کو مسلمان سمجھ رہے تھے نا اپنی دل آزاری کہ بھائی ہم نے یہ ہم تو واپس کر دیں گے، قریش واپس نہیں کریں گے، کل اس کی حکمت بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ٹھیک ہے، آپ جزاک حیران اللہ. ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ بالکل بے صحیح شک ہے، جزاک اللہ. بالکل سنیں گے انشاءاللہ جی جی. سر. ابھی مہمان آئے بیٹھے ہیں آج، تو پھر لمبا نہیں کر سکتے. صبح انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل. جزاک اللہ، اللہ سر آپ کو اسی بہت کو کہتے ہیں نا، وہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یا جی جی انہم صحیح ہے. یکیدون کیدا واکید کیدا فمخل یہ بات الکافرین. آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتوں بالکل. اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی سر، جیسے وہ کہہ رہے تھے آپ مان رہے تھے، بظاہر جی یہ جی کہ جی 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 قریش جی جی جیت گئے، کل جی انشاءاللہ جی. اس پہ بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ جزاک کو اللہ سر. انشاءاللہ سر اللہ پاک آپ آپ پڑھ کو کے بھی بھی ہمت آئیں، توفیق آپ دے. سمجھ کے بھی آئیں، تاکہ آپ بھی اس کو پوری طرح سمجھیں اور سوال کریں۔ جی سر ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. سر اللہ پاک سب کو توفیق انشاءاللہ. دے، آمین ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے آمین مسلمانوں کو آمین آمین اسی طرح دین کو سمجھنے کی توفیق دے پروردگار۔ آمین آمین. اور جو آمین. کچھ ربنا حالات تقبل ہوئے ہوئے ہیں پاک مسلمانوں کے، اللہ پاک ان پہ بھی رحم کرے، غازہ پہ اور یہ سوڈان پہ، سب پہ اللہ آمین. پاک اپنا کرم آپ کرے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، لیکن عام مسلمان غزہ والوں کو چھوڑ دیں، سوڈان والوں کو چھوڑ دیں، یہ مسلمان اور خاص و عام، خاص کر حکومتیں، یہ بالکل اس سے 180 ڈگری آؤٹ آف فیز ہیں ہم۔ جی وہ سر بہت بگاڑ. ہم قرآن کہتا ہے مکہ چلو، ہم بس اس کی الٹی سمت میں جا رہے ہیں۔ جی. صحیح تو ہے۔ اس کے لیے دعا کریں کہ ہمیں توفیق اللہ دے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر، ان دنیا کو چھوڑ کر، شیطانوں کو چھوڑ کر، طاغوتوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں۔ آمین انشاءاللہ. ثم آمین، سب کو توفیق دے پروردگار۔ آمین، آمین. جزاک اللہ۔ جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین آمین ثم آمین. آمین سر اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ آمین. اللہ